نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی نماز کو شرائط اور ارکان کو مد نظر رکھ کر اپنی نمازیں ادا کرو، اور ساتھ فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں دو باتیں سمجھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، اور باجماعت نماز ادا کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ہدیہ دیا ہے۔ سابقہ شریعتوں میں سے کسی ایک شریعت میں باجماعت نماز کا حکم نہیں تھا۔ اور دوسری بات، یہاں ظاہر ہے نماز میں قیام بھی ہے، سجدے بھی ہیں، تو تشہد بھی ہے، لیکن یہاں رکوع کا خاص کر ذکر کیوں فرمایا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود کی چونکہ جو عبادت تھی اس میں رکوع نہیں تھا، تو اب یہاں اللہ جل شانہ نے یہود کی عبادت جو ہے اس کے منسوخ ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت ملنے سے سابقہ جتنی شریعتیں وہ منسوخ ہو جائیں گی، لہٰذا یہود کی جو عبادت ہے وہ اب قابل قبول نہیں، اب جو ہے شریعت محمدیہ پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ یہاں چونکہ اس آیت میں ان یہود حضرات کی علماء یہود کی تردید ہے۔ علماء یہود ایسا کرتے تھے کہ لوگوں کو حق راستہ بتاتے تھے کہ اسلام جو ہے سچا مذہب ہے، سچا دین ہے، اسلام قبول کر لو، اسلام کی یعنی اچھائی لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، لیکن خود علماء یہود مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی تردید فرما کے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلاتے ہو۔ اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ایک واعظ اور ایک خطیب، اسی طرح ایک مبلغ، اس کی تبلیغ اور تقریر لوگوں پر اس وقت تک اثر نہیں کر سکتی جب تک اس کا عمل اس پر نہ ہو۔ آج ہماری باتیں لوگوں پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس وجہ سے کہ ہمارا اس پر عمل نہیں ہوتا۔ تو یہاں اسی بات کی نفی کی جا رہی ہے، تأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بلا بیٹھتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کرتے ہو، لوگوں کو کیوں بتاتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، خود کرتے نہیں ہو، اس کا لوگوں کو کیوں حکم دیتے ہو؟ تو پہلے اپنی ذات ہے، تو لہٰذا ہماری بات تب لوگوں تک جو ہے اثر کے ساتھ پہنچے گی جب ہم خود عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو ان کی یہاں نفی فرمائی وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں مسئلہ استعانت سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ استعانت یہ ہے، استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنا، اور پھر اس کی دو صورتیں ہیں، ایک استعانت ما تحت الاسباب اور ایک استعانت ما فوق الاسباب۔ استعانت ما تحت الاسباب اس استعانت اور مدد کو کہتے ہیں جو اسباب کے ذریعے کسی سے حاصل کی جائے۔ مثلا بیمار ڈاکٹر سے جا کر علاج کراتا ہے، یہ بھی اس سے ایک مدد اس نے لی لیکن اسباب کے تحت حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک کمزور آدمی ہے، طاقتور سے مدد حاصل کرتا ہے، یہ بھی اسباب کے تحت اس نے یہ جو ہے نا اس سے مدد لی ہے۔ تو یہ ما تحت الاسباب، جتنی بھی مدد لوگوں سے مخلوق سے لی جاتی ہے یعنی وہ ما تحت الاسباب ہے، اور یعنی ایسی مدد لینا شرعاً بالکل درست اور جائز ہے، حالانکہ جائز نہیں بلکہ ایک اچھا کام ہے، قرآن میں اس کی ترغیب بھی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسروں کا تعاون کیا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسروں کا تعاون مت کرو۔ تو اس وجہ سے یہ استعانت اور مدد یہ ایک بہترین کام ہے۔ اور دوسری استعانت کی قسم ما فوق الاسباب، یعنی بغیر اسباب کے مدد چاہنا، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ بغیر اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی بغیر کسی اسباب کے کسی انسان کی کسی مخلوق کی مدد نہیں کر سکتا۔ جو آدمی یہ عقیدہ نظریہ رکھے کہ کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی نبی یعنی بغیر اسباب کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو یہ شرکی عقیدہ ہے، یہ جو ہے اس کی قرآن و حدیث سے نفی آئی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور پھر یہاں ایک بات قابل غور یہ بھی ہے، اب یہ بعض لوگ جو نا سمجھنے کے لیے، یہ اب ڈاکٹر سے ہم علاج کراتے ہیں
تو علاج کے ذریعے اب ہمیں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دوائیوں سے ہم ٹھیک ہو گئے، فلاں چیز سے ہم ٹھیک ہو گئے. اب یہ دوائیاں، گولیاں، یہ علاج، معالجہ، یہ سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ سبب کے درجے میں ہے. اصل میں حقیقت میں جو شفا دینے والی ذات وہ اللہ ہی کی ہے. اللہ جو ہے نا اصل مسبب الاسباب ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی طاقت سے ملتی ہے. یہ باقی ساری چیزیں جو ہے وہ سبب کے درجے میں ہیں، ان سے شفا نہیں مل سکتی جب تک اللہ کا امر نہ ہو. اور رہی دوسری بات، بعض حضرات پھر اس آیت کو لے کر جو ہے اشکال کریں گے کہ آپ کہتے ہو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا درست نہیں ہے. یہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. تو اس کا جواب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اشکال جو کیا گیا ہے معنی غلط بیان کر کے اشکال کیا. یہاں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ دونوں لفظوں پر لفظ با داخل ہے، اور با یہاں سبب اور ذریعہ کے معنی میں ہے. کیا معنی؟ کہ مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، یعنی اللہ سے مدد طلب کرو، ذریعہ اور سبب نماز اور جو ہے صبر ہے. اب یہ جو ہے نا اللہ سے ہی مدد طلب کی جا رہی ہے، لیکن ذریعہ اور سبب جو بنایا جا رہا ہے وہ نماز اور روزے کو بنایا جا رہا ہے. تو لہٰذا اس آیت کو لے کر اشکال کرنا بیجا ہے. تو یہاں فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد طلب کرو روزے کے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِينَ یہاں ہا ضمیر صلاۃ کی طرف لوٹ رہی ہے. معنی کہ یہ نماز البتہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو عاجزی والے ہیں، یعنی عاجزی والے لوگوں پر نماز جو ہے نا بھاری نہیں ہوتی. ان کے علاوہ جو لوگ بوجھل یعنی منافق قسم کے ہیں ان پر نماز اللہ کا امر یہ ایک بوجھ ہوتا ہے، وہ اسے بوجھ سمجھتے ہیں. اب خاشعین کون سے لوگ ہیں؟ جو عاجزی والے ہیں. ان کے آگے مزید تفسیر فرمائی الذین یظنون وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم کہ ایک نہ ایک دن اپنے رب کے ساتھ جا کر ملاقات ہم نے کرنی ہے، اللہ سے ملنا ہے، یعنی آخرت کی یقین رکھتے ہیں آخرت کا. وانہم الیہ راجعون اور ہم سب نے یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. موت ہے، آخرت، یعنی عقائد اور ان کے نظریات درست ہیں، وہ خشوع والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان قرآنی آیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھلاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں سمجھ نہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور بے شک البتہ یہ بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر عاجزی کرنے والوں پر. الَّذِينَ يَظُنُّونَ بے شک وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون اور وہ بے شک اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق